عالم کو قدرتی کوئی فنڈ لگا ہوا ہے، بظاہر عالم بتاتے ہیں کہ جی ہماری 5,000 روپیہ تنخواہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ گورنمنٹ سے یا جی، کسی خزانے سے عالم دین کو لاکھوں روپے تنخواہ لگی ہے کہ جس سے وہ اتنے سج دج کے ہمیشہ رہتے ہیں؟ ہماری اور آپ کے آقا جناب محمد صلی رسول اللہ اللہ تعالیٰ علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دعا کا نتیجہ ہے۔ کیا بات ہے! قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک عالم کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، کیا فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عالم دین کو عطا کی ہے۔ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، العلماء ورثۃ الانبیاء، من زار عالما فقد زارانی، کہ جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت سبحان کی، اللہ، کیا من بات ہے! صافح عالما فقد سبحان صفحنی، اللہ، جس نے سبحان اللہ، عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ سبحان اللہ۔ ہر جگہ عالم کی توہین کی جاتی ہے۔ کیا آج کل کے عالم دین آپ لوگ ان لوگوں کو عالموں کی فضیلت نہیں بتاتے، یا پھر یہ لوگ جاہل ہیں، یہ ایک عالم کی فضیلت جانتے ہی نہیں، یا پھر یہ عالم کی فضیلت جاننے کے باوجود عالم دین کی اہانت کرتے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی صلی اللہ اللہ علیہ تعالی وسلم۔ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احان عالما عالماً فقد احان العلم، بے شک، کہ احان العلم فقد احان الجبرائیل، اور من احان الجبرائیل فقد احانی، ومن احانی فقد احان اللہ۔ اور یہ 5-6 ہزار روپے اس کو تنخواہ ملتی ہے منتھلی، اور ایک طرف ایک بندے کو 60-70 ہزار روپیہ منتھلی ملتی ہے۔ اب اس میں اور اس میں امتیاز کیا جائے تو 60-70 ہزار والا جو ہے، اس کا کھانا پینا، اس کا رہنا سہنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا لب و لہجہ، اس کا لباس وغیرہ، جتنی بھی چیزیں دیکھی جائیں تو اتنا عمدہ نہیں ہوتا جتنا ایک 5,000 تنخواہ لینے والے کا لباس سسٹم سارا جو ہے گھر کا جتنا بھی دیکھا جائے عمدہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جے کے ایل ویژن دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں سید طاہر بخاری کا پیار بھرا سلام۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے ایک بڑے ہی قریبی دوست اور ایک مہمان ہمارے چینل پہ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں۔ آج ہم ان سے علماء کرام کی فضیلت اور علماء کرام کی اہانت پہ ہم ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ ایک عالم کا کیا مرتبہ ہے، اور عالم کی جو بندہ گستاخی کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، اس پر کیا وعید ہے قرآن و حدیث میں۔ حضرت ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، سب سے پہلے ہم ان کا آپ کو تعارف کروا دیں۔ یہ ہیں حضرت علامہ مولانا عبداللہ رضوی صاحب، جو شندرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر یہاں آئے، اور وقتاً فوقتاً آپ جو ہے دین کی نشر و اشاعت میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین صلہ اور جزا عطا فرمائے۔ شکریہ حضرت۔ سب سے پہلے ہمارا یہ کوشچن رہے گا آپ سے کہ آپ اس وقت کہاں پر، کس جگہ پر دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں؟ جی، میں اس وقت مرکزی جامع مسجد نظامیہ اور سنئی کے کا ادنا سا ایک خادم ہوں، اور ساتھ میں مکتب گلشن مصطفیٰ میں دین کی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، تو ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک عالم کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، کیا فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عالم دین کو عطا کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عالم دین کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ رب العزت سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہاں اللہ رب العزت نے خود اپنی گواہی دی کہ اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے، اور
اس کے مقدس جماعت فرشتے اور علم والے اس چیز کے گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی گواہی میں اپنی ملائکہ کی جماعت کے ساتھ جو دوسری گواہی کا ذکر کیا تو اس میں اہل علم کا ذکر کیا کہ علم والے جو ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر کوئی اور جماعت صاحب فضیلت ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کے ساتھ اس کا ذکر فرماتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ملائکہ کے ذکر کے بعد صاحب علم کا ذکر کیا، علم والوں کا ذکر کیا، تو اس سے صاف یہ ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی جو جماعت ہے اس کو بہت بڑا مرتبہ بخشا ہے کہ جو ملائکہ کے بعد اس کا ذکر کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء یہ انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے علماء کو کتنا مقام و مرتبہ دیا ہے کہ قرآن مقدس میں بے شمار علماء اکرام کی فضیلت کے بیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات موجود ہیں، اور حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر تعداد میں موجود ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من زار عالما فقد زارانی، کہ جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ من صافح عالما فقد صافحنی، جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ من جلس عالما فقد جلسنی، جو عالم کے ساتھ بیٹھا وہ میرے ساتھ بیٹھا۔ تو ان احادیث مبارکہ سے یہ صاف ظاہر ہوا کہ عالم ربانی کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عالم کا مسافہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مسافے کے ساتھ جو ہے وہ اس میں تشبیہ دی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو علم دیا ہے، یہ علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی اس کو فضیلت بخشی ہے کہ ایک جاننے والا اور نہ جاننے والا جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے اسے علم دین کا علم سے نوازتا ہے، اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، دین کا عالم بنا دیتا ہے۔ تو ہر ایک کے نصیب میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی جس پر کرم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی اسے سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور عالم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک عالم اگر ایک پہاڑی سے گزرتا ہے تو دوسری پہاڑی اس کو مبارک دیتی ہے کہ تجھ سے ایک عالم دین کا گزر ہو رہا ہے۔ ایک عالم دین اگر قبرستان سے گزرتا ہے تو 40 دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبرستان والوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے ایک عالم دین کی فضیلت میں، شان میں آپ نے قرآن حکیم سے بہت ساری آیات کریمہ اور حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ پتہ چلا کہ ایک عالم دین کو اللہ رب العزت نے کتنی بڑی شان و شوکت سے نوازا ہے۔ جہاں حضرت آپ نے فرمایا اپنے بیان کے دوران کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی یہ فضیلت ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، اس طرح میری امت کے علماء کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی مانند ہی اتنی فضیلت دی۔ اور پھر آپ نے بتایا کہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عالم سے مسافہ کیا گویا مجھ سے مسافہ کیا، جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ بہت ساری آپ نے فضیلت عالم کی، علماء اکرام کی آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائی۔ لیکن میرا ایک سوال آپ سے رہے گا کہ ایک عالم دین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت سے نوازا ہے، یہ
اتنی بڑی فضیلت کے شان و شوکت کے مالک ہیں، ان کے دل میں حدیث مبارکہ اور قرآن کریم جیسی ایک بڑی دولت، ایک بڑا ذخیرہ ان کے دل میں جو ہے وہ ان نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اس کے باوجود آج معاشرے میں جہاں پر بھی دیکھا جائے، جس گھر میں دیکھا جائے، دکانوں پہ دیکھا جائے، جہاں چار بندے اکٹھے ہوئے وہاں دیکھا جائے، ہر جگہ عالم کی توہین کی جاتی ہے. کیا آج کل کے عالم دین آپ لوگ ان لوگوں کو عالموں کی فضیلت نہیں بتاتے، یا پھر یہ لوگ جاہل ہیں، یہ ایک عالم کی فضیلت جانتے ہی نہیں، یا پھر یہ عالم کی فضیلت جاننے کے باوجود عالم دین کی اہانت کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ناظرین کا یہ سوال بھی ہے آپ سے، اور ہم نے بھی بعض جگہ، اور میں کہتا ہوں کہ کثیر تعداد میں ایسے لوگوں کو ہم نے پایا ہے، ہر جگہ میں دیکھا ہے کہ عالم کی بہت سارے لوگ، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، نہیں بھی کرتے، علماء سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو علماء کی اہانت کیا کرتے ہیں. اس کا کیا بڑا ریزن ہے؟ حضرت دیکھیے، ریزن اس کے کئی ہو سکتے ہیں. اس میں سے یہ بھی ہے کہ عالم کی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت رکھی ہے، جو قدرداں لوگ ہیں، جو جاننے والے ہیں، وہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ علماء کی عزت کرتے ہیں. لیکن چند لوگ ایسے ہیں کہ جو علماء کی فضیلت جاننے کے بعد جو ہے وہ نہیں کرتے. کچھ جو نہیں معلوم جنہیں، اور وہ علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں یا ان کی اہانت کرتے ہیں. اس میں سب سے بڑا تو شیطان کا شیطان رول کا ہے. رول ہے. شیطان کا رول ہے، کیونکہ ایک طالب علم یا ایک عالم کے پیچھے جو ہے وہ 70 شیطان اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کہیں اس لائن سے اس بھٹکایا جائے. کیونکہ جب شیطان کا تخت دریا کے کنارے لگتا ہے تو جو بڑا شیطان ہوتا ہے، دوسرے شیاطین سب جو ہے، کسی نے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے آج قتل کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے زنا کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے آج جو ہے وہ لڑائی کرائی، کوئی کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں کام کیا. اس طریقے سے الگ الگ اپنے اپنے وہ کارنامے جب وہ بڑے جو شیطان ان کا ہوتا ہے اس کو بتاتے ہیں، تو ایک ان میں سے کہتا ہے کہ میں نے آج ایک مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کو مدرسے سے روکا ہے، اس کے دل میں خیال پیدا کیا ہے کہ پڑھ کے کیا کرو گے، تو وہ اس کو روکا ہے. اس میں کامیاب ہو گیا ہوں. تو وہ بڑا شیطان ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو گلے لگا دیتا ہے اور اس کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے. تو سارے شیاطین کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کروائے، قتل غارت اور زنا اور جھوٹ اور اتنے بڑے بڑے کام کروائے، تو یہ ایک چھوٹا سا کام اس نے ایک طالب علم کو مدرسے سے روکا، تو اس کو اتنا بڑا انعام و اکرام کیوں؟ تو وہ شیطان جو ہے وہ ان کو سمجھاتا ہے کہ تم لوگوں کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا، تم میرے ساتھ چلو. تو وہ سارے شیاطین اس کے ساتھ چلتے ہیں. تو اسی طریقے سے وہ ایک بزرگ کی شکل میں ایک عابد کے پاس جاتا ہے. ایک عابد کے پاس جاتا ہے اور اس عابد کے پاس ایک چھوٹی سی شیشی لے کر جاتا ہے کہ، اور یہ سوال کرتا ہے کہ اے عابد صاحب، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں زمین و آسمان اس شیشی میں سما سکتا ہے؟ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا وہ عابد ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو پاگل ہو گیا ہے کہ اتنی بڑی زمینیں اور آسمان اس شیشے میں کیسے سما سکتے ہیں؟ تو وہ بس یہ کہہ کر کے تو شیاطین کو ساتھ میں لیے ہوئے آگے بڑھتا ہے. اور ایک عالم جو ہے وہ امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. وہ عابد بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے انٹرویو شیطان لے کر کے آگے بڑھتا ہے جب، تو اس وقت عالم سے یہ سوال کرتا ہے ایک سوئی لے کر کے. شیشی تو بڑی ہوتی ہے، اب سوئی کا سوراخ جو ہے، جس کو سوئی کا ناکا بولتے ہیں، وہ اس سے بھی کہیں چھوٹا ہوتا ہے. تو یہی سوال اس عالم سے جب کیا جاتا ہے، شیاطین سب ساتھ میں ہوتے ہیں کہ اے عالم صاحب، آپ کو تو نماز کی دیری ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ مسئلہ بتائیں. تو عالم نے کہا پوچھ لیجئے کہ ساتوں زمین و آسمان اس سوئی کے سوراخ سے اللہ تعالیٰ سما سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ساتوں زمین و آسمان کو اس سوئی کے سوراخ میں سما سکتا ہے؟
تو اس عالم نے کہا کہ تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، کیا بات ہے، تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اس کی ذات۔ سبحان اللہ، بے یہ شک، ایک سوئی کا ناکہ کیا، یہ سوئی کے ناکے سے بھی اگر کم سوراخ ہو، اور یہ ساتوں زمین و آسمان بھی کیا، کروڑوں زمین و آسمان ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سما سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیا اللہ بات، تبارک کیا و تعالیٰ کہنا کی، عطا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہوں، تب بس وہ شیطان جو ہے، بس میرا مسئلہ حل ہو گیا، وہ شیطان چلا جاتا اور دوسرے شیاطین کو کہتا آپ دونوں کو آپ نے دیکھ لیا کہ ایک عابد جس نے بہت اللہ کی عبادت کی تھی، بہت بزرگ تھا، لیکن اس کے پاس علم نہیں تھا، تو اس نے ساری یہ جواب دے کر کے، یہ جملہ بول کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساتوں زمین و آسمان اس شیشی میں سما نہیں سکتا، یہ لفظ بول کر کے ساری اپنی عبادت کو ضائع کر دیا، اور اپنے اس کا ایمان بھی گیا۔ اور ایک جو جاننے والا تھا، جو عالم تھا، وہ اس کے پاس علم تھا، علم کی وجہ سے اس نے اپنا ایمان بچا لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ طالب علم جو آج مدرسے سے اس نے روکا ہے، یہی کل جب عالم بن جاتا تو زنا ہو یا جھوٹ ہو یا چوری ہو یا چغلی ہو یا قتل ہو، یہ ساری برائیوں کے دروازے یہ بند کرا دیتا، سبحان اللہ، ساری برائیوں کے بند، دروازے یہ بند کرا دیتا، پھر ہمارا دھندا بند ہو جاتا، تو ہمارے راستے پر کوئی نہ چلتا پھر دین کی راہ پر۔ تو کل جا کر کے، کل جب یہ عالم بن جاتا تو یہ لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیتا، لوگوں کو مسجدوں میں لاتا، نمازوں میں۔ اس لیے آج ہی وہ طالب علم جو ہے وہ روک دیا ہے، تاکہ کل آنے والا ہمارا کام آسان ہو جائے۔ اللہ، تو اس لیے آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ عالم جو ہے، اس میں شیطان کی بڑی کوشش ہوتی ہے، تو لوگوں کے دلوں میں بھی شیطان جو ہے وہ یہ ڈالتا ہے یہ بات کہ یہ جس طرح لوگ کہتے رہتے ہیں آج کے، یہ مولوی تو ایسے ہی کرتے رہتے ہیں جی، مولویوں کا کام ہے کہنا، مولویوں کا کام ہے کہنا، لیکن علماء کو اس پر تو بالکل جو ہے وہ توجہ نہیں دینی چاہیے کہ لوگ ہماری برائی کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، کیونکہ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی غیبت کرتا تھا تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریدوں کے ہاتھ ایک بہت بڑا تحفہ تحائف کا ایک تھال جو ہے وہ بھیجتے تھے اس کے لیے۔ تو ایک دن اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تھال جو ہے اتنے تحفہ تحائف کا یہ تھال سرکار غوث پاک کی بارگاہ سے آتا ہے اور میں ان کی غیبت کرتا ہوں، برائیاں کرتا ہوں۔ تو جب پتہ چلا تو اس نے غیبت بند کر لی اور تعریفیں شروع کر دیں، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ تحائف کا جو تھال تھا وہ بند کر دیا۔ تو وہ چلا گیا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کہ میں اس سے پہلے آپ کی برائیاں کرتا تھا، آپ کی غیبتیں کرتا تھا، آپ تحفے بھیج رہے تھے، آج میں نے آپ کی تعریفیں شروع کی تو آپ نے تحفے ہی بند کر دیے۔ کہا تو یہی وجہ ہے نا کہ اس سے پہلے تو غیبتیں کرتا تھا اور برائیاں کرتا تھا اور مجھے بھی فائدہ ہوتا تھا، تو آج تو نے غیبتیں اور برائیاں بند کر دی، تو اس لیے اب مجھے کیا فائدہ ہے، تو میں نے تحفے بھی بند کر دیے ہیں۔ تو علماء کی جو بھی کوئی اہانت کرتا ہے یا غیبتیں کرتا ہے تو اس میں علماء کو تو فائدہ ہے، لیکن لوگوں کا نقصان ہے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو رہی بات علماء کی، تو علماء یہ جانیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اسلام پھیلایا، اس دور سے لے کر کے صحابہ اکرام، تابع تابعین، خلفاء راشدین، ائمہ مجتہدین، اور اسی طرح اسلام سلسلہ بسلسلہ جب پھیلتا آیا تو اسلام کے پھیلانے میں رکاوٹیں، بے شمار رکاوٹیں آئیں کہ جو ہمارے سلف صالحین نے کس قدر برداشت کی۔ تو آج ان کی بنسبت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لوگوں نے کس قدر ظلم و ستم کیے، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو پتھروں سے لوح و لہان کیا گیا، کس قدر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر ایک ظلم و ستم کا جواب جو ہے وہ اخلاق و پیار سے دیا اور اس قدر اسلام پھیلایا۔ تو علماء اکرام جو ہمارے اسلاف ہیں، اکابر، ہمارے اکابر، ان لوگوں نے بھی اسلام کی نشر و اشاعت کرنے میں بہت جو ہے
وہ مشقتیں اٹھائی ہیں۔ بے شک تو رہی علماء کی توہین، تو یہ لوگوں کو جہاں ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے من احان عالمن فقد احان العلم، کہ جس نے عالم کی توہین کی اس نے علم کی توہین کی، ومن احان العلم فقد احان الجبرائیل، اور جس نے علم کی توہین کی اس نے جبریل امین کی توہین کی، ومن احان الجبرائیل فقد احانی، اور جس نے جبرائیل کی توہین کی اس نے میری توہین کی، ومن احانی فقد احان اللہ، اور جس نے میری توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی، اور جس نے اللہ کی توہین کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کتنا یہ سخت ارشاد ہے کہ جس نے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جس نے عالم کی توہین کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ اکبر، سلسلہ کہاں پہنچ رہا ہے؟ اور جس نے عالم کی تعظیم کی اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کی اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جنت کا آپ کی اس چینل کے مادھیم سے وسادت سے میں تمام ناظرین کی بارگاہ میں یہ گزارش کروں گا کہ علماء کا بہت بڑا مرتبہ ہے، علماء سے جڑیں، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی یہی علماء اللہ کی بارگاہ میں بخشش کروا کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ کیا بات ہے ناظرین، آپ نے سنا کہ ایک عالم دین کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور پھر عالم دین کی جو اہانت، جو گستاخی کی جاتی ہے، اس کے پیچھے شیطان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، بہت بڑا اہم رول ہوتا ہے، اس لیے عالم کی توہین سے بچا جائے۔ اور میں حضرت اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ عالم ہی ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دیتا ہے، اور وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو یہ عالم ہی ہے جو اس کو کلمہ پڑھاتا ہے، جو اس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اور اس کے والدین کے بارے میں اور دنیا کیا ہے سب کچھ عالم ہی اسے پڑھاتا ہے۔ پھر وہ اور بڑا ہوتا ہے تو یہ عالم ہی ہے جو اس کا نکاح پڑھاتا ہے، اور پھر وہ اور بڑا ہو جاتا ہے تو یہ عالم ہی ہے جب اس کی وفات ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھاتا ہے، اس کی تدفین و تکفین کرتا ہے، اسے غسل دیتا ہے، اور پھر وفات کے بعد بھی 40ویں تک اور پھر سالانہ تک یہ عالم ہی ہے جو اس کو یاد کرتا ہے۔ اور پھر میں یہ بھی کہہ دوں کہ ایک اگر بزرگ، ایک والد، ایک باپ اگر اس دنیا سے چلا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے اس کو بھول جائیں، کچھ عرصے کے بعد، سال تک یاد رکھیں، 2 سال تک بھول جائیں، لیکن یہ عالم ایک ایسا بندہ ہے یہ اس کو نہیں بھولتا، یہ ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ جی تو اس لیے عالم کی اہانت سے، عالم کی گستاخی سے بچا جائے۔ حضرت میں آپ سے گزارش کروں کہ عالم اسی لیے کہا گیا کہ ماں باپ سے مرتبہ زیادہ عالم کا ہے، عالم کا ہے، اس لیے کہ عالم ہی بتاتا ہے کہ ماں باپ کون ہیں، ماں باپ کی فضیلت کیا ہے، عالم ہی بتاتا ہے کہ ماں باپ کی تعظیم کرو، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یہ کون بتاتا ہے؟ عالم بتاتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ ایک عالم دین کی عزت کریں، احترام کریں، ادب کریں، اور عالم دین کی اہانت سے جتنا ہو سکے بچا جائے۔ اور آج کل تو لوگوں نے ایک معمول بنایا ہوا ہے، جب بھی گھر میں بیٹھتے ہیں کوئی اور بات نہیں ہوتی لیکن عالم کی بات ہر گھر میں کی جاتی ہے۔ اور حضرت دیکھا جائے تو ایک جو لوگوں کی اہانت ہے، تو اس پر ہمارا بھی ایک آپ سے ایک کوشچن جو اس بات سے بات نکل کے آ رہی ہے، تو ایک ہمارا آپ سے سوال رہے گا کہ لوگ جہاں عالم کی توہین کرتے ہیں، عالم کی بات کرتے ہیں، تو ایک خاص مدعے پہ ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ جناب مولوی صاحب جو ہیں ان کے کپڑے دیکھو جی کتنے اچھے ہیں، ان کا سوٹ جو ہے ڈریس ڈیلی یہ بدلا ہوا ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے، ان کے جوتے دیکھو جی ہمیشہ پالش کیے ہوتے ہیں، جناب عالم کی ٹوپی دیکھو، اس کا امامہ دیکھو، اس کی گاڑی دیکھو، اس کی داڑھی دیکھو، اور اس کے ساتھ سے ہمیشہ خوشبو آتی رہتی ہے، یہ کہاں سے پیسے لاتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، کیا ہے؟ اور حقیقت میں بھی سوچا جائے تو میں بھی اگر سوچوں تو تصور میں اگر سوچوں تو پھر وہ مطلب بندہ ڈگمگا جاتا ہے کہ یار یہ 5-6 ہزار روپیہ اس کو تنہا ملتی ہے منتھلی، اور ایک طرف ایک بندے کو 60-70 ہزار روپیہ منتھلی ملتی ہے۔ اب اس میں اور اس میں امتیاز کیا جائے تو 60-70 ہزار والا جو ہے اس کا کھانا پینا، اس کا رہنا سہنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا
लबो लहजा, उसका लिबास वगैरह, जितनी भी चीज़ें देखी जाएँ तो इतना उम्दा नहीं होता जितना एक 5,000 तनख्वाह लेने वाले का लिबास, सिस्टम सारा जो है घर का जितना भी देखा जाए उम्दा होता है। तो ये क्या है, ये एक आलिम को कुदरती कोई फंड लगा हुआ है जहाँ से उसको ये सारा सिस्टम चलाने के लिए आता है, या बाज़ाहिर आलिम बताते हैं कि जी हमारी 5,000 रुपया तनख्वाह है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट से या जी किसी ख़जाने से आलिम दिन को लाखों रुपये तनख्वाह लगी है कि जिससे वो इतने सज धज के हमेशा रहते हैं। ये एक हमारा ख़ास क्वेश्चन आपके लिए। जी जी, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया हज़रत सैयद ताहिर बुखारी साहब क़िबला। देखो, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये दुआ का नतीजा है। क्या बात है, नबी पाक सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस आपको आपने बारहा पढ़ी भी है और पढ़ाई भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि जिसने मुझसे हदीस सुनी और उसको आगे फैलाया, दूसरों तक पहुंचाया, तो अल्लाह तबारक व ताला उनको हरा भरा रखे। सुभान अल्लाह, तो इसलिए नबी हरे पाक भरे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये कह दिया कि उलमा के लिए दुआ कर दी खसूसी तरीके क्या पर बात कि है, जिसने मेरी हदीस को सुना और आगे पहुंचाया। सुना और उसकी नशर व इशाअत की, दूसरों तक पहुंचाया, अल्लाह ताला उन्हें हरा भरा रखे। क्या तो बात, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उलमा की हरियाली के लिए, उनकी दुआ की। खुशहाली के लिए दुआ की है, सुभान अल्लाह, तो फिर उलमा क्यों नहीं हरे भरे होंगे। क्या यही बात वजह है कि आलिम के कपड़ों की गरीज जो है वो नहीं टूटती है, नहीं है। टूटती। और उलमा के कपड़े देखें और उनसे किस कदर जनाब इत्र की खुशबू आती रहती है हर वक्त। और कपड़ों और टोपी और उनके जनाब लिबास देखें और उनका हर यानी उनका खाना देखें, बिरयानी और जनाब वाला क्या हर क्या, वक्त मुर्गा और मीट मुर्गा और और देसी मुर्गा और मीट और क्या, ये सब आका कौनैन सल्लल्लाहु, सल्लल्लाहु दुआ ताला अलैहि करते जाए। वसल्लम की हदीस सुनने पढ़ने और पढ़ाने की बरकत का ये नतीजा है, सुभान, क्या नबी पाक बात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनकी तनख्वाह में देखो, मुख्तसर सी तनख्वाह 5,000 4,000, ज़्यादा से ज़्यादा किसी को ही 8,000 या 10,000 यही कुछ होता है। लेकिन एक एक ऑफिसर जो है लाख या 1.5 लाख या 50,000 या 70,000 इतनी तनख्वाह होती है। बेशक। वो भी कभी खुश नहीं होते हैं, हज़ारों किस्म की उनके दिमाग में टेंशनें चल रही होती हैं बेशक। और क्या बात परेशान है। होते हैं जनाबे वाला कि इस बार तनख्वाह ही नहीं मिली, इतना टैक्स जनाबे वाला लग गया है, घर के हालात अच्छे नहीं हैं। उनके पास अगर कोई आलिम कहीं चंदे के सिलसिले में उनके पास अगर जाता है, और आलिम अपने लिए तो नहीं मांगता है कि हमने मस्जिद बनाई है जनाब, अल्लाह का घर तामीर कर रहे हैं, तो आप उसमें हिस्सा डालें। हिस्सा डालें। तो इस्लाम माशाल्लाह बहुत, कई लोग तो खुश दिली से दे भी देते हैं, खुश होकर देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो हज़ारों सवाल के बाद ही 10 सवाल पहले करते हैं और कई बातें कहते हैं, और उसके बाद अगर 10 रुपये या 100 रुपये निकालते हैं, लेकिन कहते हैं जी इस मरतबा हमारे ऊपर टैक्स लग गया है, बहुत बुरी हालत बेशक, है, बड़ी हमारा बात है। जेब खाली है, हक हमारा फरमाया। कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के भी करते हैं, कुछ दे भी देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे देते भी हैं, ये बात नहीं है। लेकिन अक्सर लोगों के का ये हाल भी होता है। तो ये सब क्योंकि उनके पैसों में बरकत नहीं होती है, क्योंकि वो दुनिया कमाने के चक्कर में ज़्यादा हैं लगे रहते हैं। लेकिन जो उलमा हैं ये अल्लाह के दीन की नशर व इशाअत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बेशक। पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए जो दुआ की है, तो सब उस उसी का नतीजा है। 5,000 में अल्लाह तबारक व ताला ने इतनी बरकत कर दी है सुभान कि वो अल्लाह, 50,000 से भी ज़्यादा क्या बात लगता है, है। क्या बात उस 10,000 में अल्लाह तबारक व ताला ने इतनी बरकत कर दी है है। कि सुभान वो 2 लाख से भी ज़्यादा है। किसी आलिम का, आप आज तक आपने किसी आलिम के बारे में ये नहीं सुना कि कोई आलिम, कोई हाफिज़ कहीं भूख से मरा हो या भूख हड़ताल पे हो बेशक, कि सही हम बात जनाबे वाला, है। मैं तन्हा हम काम है। हमारी तनख्वाह कम है, हम नमाज नहीं पढ़ाएंगे, हम जनाब वाला सल तरावी नहीं पढ़ाएंगे, हम मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ाएंगे, हम ईशा की नमाज़ नहीं पढ़ाएंगे, हम दर्स में नहीं पढ़ाएंगे। कभी नहीं आपने कभी सुना नहीं सुना, होगा, हकीकत है। क्योंकि वो उस 5,000 पे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र शुक्र अदा करते करते हैं हैं। और उसी में खुश रह करके अल्लाह के दीन का काम करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला उसी 5,000 में बहुत बरकतें ही दे देता है उन्हें, और उनका लिबास भी और खाना पीना भी और सब कुछ अच्छा रहता है। और ये ख़ास कर
یہ علماء ہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ خاص نے کر. خاص کرم ہے اللہ اور تعالیٰ. حالانکہ ایک وہ بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، ایک لطیفہ ہی، کہ ایک بادشاہ تھا کہیں پر، تو اس نے ایک ہاتھی وہاں اپنے دربار میں بٹھایا ہوا تھا. تو اس نے ہر کسی فن والے بندے کو کہا، جو جس کا فن تھا آرٹ تھا، کہ بھائی اس ہاتھی کو رلا دو آپ، تو جتنے انعام آپ مانگو گے منہ مانگا انعام آپ کو دیا جائے گا. تو ہر کسی نے کوشش کی، گانے والے نے، ڈھول والے نے، جتنا جس کا فن تھا، جتنا نظریہ تھا، تو ہاتھی نہ رویا. تو آخر ایک مولوی صاحب اٹھ کے گئے، تو ہاتھی کے کان میں کچھ کہا، تو ہاتھی نے ساروں قطار رونا شروع کر دیا. کیا بات تو ہے. اب بادشاہ نے پوچھا، یار کم از کم تو بتا دے تو نے کون سی کون سی آیت بات ہے. پڑھی ہے، کون سی دعا پڑھی اس کے کان میں کہ اس نے رونا شروع کر دیا، اتنے لوگ اس کو رلانا چاہتے تھے نہیں رویا. تو اس نے کہا مولوی صاحب نے کہ جناب میں نے کوئی آیت نہیں پڑھی، کوئی ورد و وظائف کچھ نہیں، میں نے اپنی تنخواہ اس کو بتائی ہے. تو میری تنخواہ سن کے ہاتھی رونے لگ گیا. کیا تو بات. یہ حالت کیا ہاں ہماری قوم کی، بظاہر تو یہ حالت ہے. بظاہر تو علماء کی تنخواہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کتنی یہ لے رہے ہیں تو وہ واقعتاً ہی یہ کہیں گے کہ یہ کس طرح اپنا گزارا کرتے ہیں، ان کے مکان دیکھو، ان کے لباس دیکھو، ان کا کھانا دیکھو. لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ یہ دین مصطفیٰ کا کام کر رہے ہیں. طاہر صاحب ایک بات میں اور بھی کہوں گا کہ آپ اس وقت دیکھیں اسکول میں جب والدین اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو خوب ان کو وردی وغیرہ اور ٹائی شائی کیا لگا بات ہے. کر کے، اور خود اسکول میں چھوڑ کے بھی آتے ہیں، ساتھ میں جاتے ہیں. جی جی. اور یعنی ان کے ساتھ بڑا پیار و محبت. پیار و محبت، اور انہیں کھانے کے لیے آج تو 10 روپے کی بات ہی نہیں بلکہ 50 دینے روپیہ پڑتے ہر دن دیتے ہی ہیں. دیتے ہیں. لیکن جب انہی بچوں، وہی بچے اگر مکتب میں یا کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں، تو اگر انہیں کہا جائے کہ اگر عالم یا ان کا استاذ کہے کہ کل جو ہے وہ مسجد میں آپ فیس لے کے آنا، تو وہ ان بچوں کے جو والدین ہیں تو وہ بڑی مشکل سے جیب سے نکلتا ہوگا ان کا وہ جیسے ناگ بیٹھا ہو بڑا سا پیسوں کے صدق. اور پھر یہ کہ اگر مدرسے میں جیسے کوئی وردی ہے تو اس کی بھی وہ پابندی نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے، یعنی سلوار قمیض ہی نہیں لگاتے جو ہیں. اب پہنا ہے اسی طریقے سے اسی طریقے سے وہ یعنی بستر میں سے اٹھا تو اگر منہ ہاتھ دھو لیا تو ورنہ اسی طریقے سے وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسکول یا کالج یا یونیورسٹی، وہاں جو ہے والدین زیادہ خوشی سے بھیجتے ہیں اور زیادہ انہیں توجہ اس طرف ہے. زیادہ توجہ اس طرف کرتے ہیں. حالانکہ فضیلت نہیں جانتے کہ جب ایک طالب علم مکتب میں یا مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق جو فرشتے ہیں اپنے پر جو ہے سبحان. وہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے بچھا کیا دیتے ہیں. بات ہے. سبحان اللہ. سبحان آپ دیکھیں سبحان کوئی اللہ. اسکول والا طالب علم ہے، چاہے وہ بظاہر ٹائی لگائے ہوئے ہے یا کتنی بھی عمدہ وہ وردی لگائی ہوئے ہے یا وہ کتنی بھی خوشبو لگائے ہوئے ہے بظاہر، لیکن کیا اللہ کے نورانی فرشتے جو ہیں ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں؟ نہیں ہرگز بچھاتے، نہیں. ہرگز. یہ فضیلت، یہ اہمیت اور یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دین پڑھنے والوں کو عطا فرمایا ہے کہ بے جو شک. قرآن پڑھنے کے لیے، جو حدیث پڑھنے کے لیے مکتب یا مدرسے میں جو طلباء جاتے ہیں، بظاہر اگر وہ کسی طرح کے لباس میں بھی ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی مخلوق فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں کہ کہیں ان کو راستہ چلتے تکلیف نہ کیا ہو، بات ہے. کہ کیا یہ بات ہے. اللہ کا سبحان اللہ. قرآن پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ سبحان دین اللہ. مصطفیٰ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اور کتنے فرشتے ان کی حفاظت میں ہوتے ہیں. اور صرف یہی نہیں، آپ یہ بھی سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، یہاں سبحان تک کہ اللہ. چونٹیاں جو ہیں وہ اپنے سوراخوں میں اس طالب اللہ. علم کے لیے دعا کرتی سبحان ہیں، اللہ. کیا بات ہے. مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعا سبحان کرتی اللہ. ہیں، اور چڑیاں جو ہیں اپنے گھونسلوں میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اور اس طالب علم کی کتنی بڑی شان ہے. اگر والدین کو یہ بھی بتایا جائے اور یہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا بچہ یا ہماری بچی قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، اس کے لیے پوری مخلوق جب دعا کر رہی ہے تو یہاں تک کہ انسان ہی کیا، چونٹی پرندے بھی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ کے فرشتے جو ہیں اس کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ پر بچھا رہے ہیں. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم ان کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ مدرسے میں ان کو بھیجیں کہ تاکہ یہ کل پڑھ کے ہمارے لیے بھی
یہ کل قیامت میں ذریعہ ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات اور ذریعہ مغفرت بنے، اور کل قیامت میں ہماری بھی مغفرت اور بخشش کروائیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، حق فرمایا حضرت۔ آج کل لوگ کی توجہ جو ہے وہ بہت کم ہی مکاتب و مدارس کی طرف ہے، اور اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں اگر ایک بندے کے 4 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں، تو اس میں سے جو اچھے ذہین بچے ہیں، جو شکل و صورت میں بھی خوب بخو اور ہر طرح سے ٹھیک ہیں، تو ان کو سکول میں پڑھایا جائے گا، ان کو دور دور تک جناب یونیورسٹیز میں، کالجز میں بھیجا جائے گا، پی ایچ ڈی تک، اور کیا کیا بات۔ حالانکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جموں کشمیر میں اب نوکری ملنی بہت مشکل ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی زور دے کے جتنا خرچہ ہوگا ادھار لے کر بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ لیکن وہی ماں باپ جو بچہ ان کا بالکل گیا گزرا ہے، کسی قابل نہیں ہے، اس کو لے کے مدرسے میں ڈال دیتے ہیں، یار یہ کسی قابل نہیں، چلو یہ مولوی بن جائے، اور آخر اللہ کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ وہ جو مولوی بن جاتا ہے نا، تو کیا شان اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے، اس کا مرتبہ اور بڑھ اس جاتا مولوی کے صدقے میں وہ سارا کنبہ اور سارا خاندان کل بروز قیامت اس کی شفاعت ہے، شفاعت سے جنت میں جائے گا۔ بے بہت شک۔ بڑا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں ایک عالم دین کو دیا ہے۔ اس لیے جے کے علی ویژن دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں ہماری یہ گزارش رہے گی کہ آپ نے بھی اور ہم نے بھی حضرت مولانا عبداللہ رضوی صاحب سے عالم دین کے تعلق سے سماعت فرمایا، تو ہمیں یہ درس ملتا ہے، اور ہمارے آج کے اس پورے لائیو سیشن کا جو ہے وہ مورل یہ نکلتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عالم دین کی عزت کریں، عالم دین کی تکریم کریں، اور کبھی بھی حقارت کی نظر سے ایک عالم دین کو نہ دیکھیں، اور کبھی بھی عالم دین کی توہین نہ کریں، ہمیشہ رسپیکٹ کریں، عزت کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم عالم بنو، اور اگر عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بن جاؤ، اور اگر عالم متعلم دونوں نہیں بن سکتے تو عالم کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو تم ذرا عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، تب بھی تمہاری بڑی شان ہو جائے گی۔ پانچواں اور جہاں پر پانچواں نہ بنو، نہیں تو بالکل ہی ہلاک ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے۔ تو ایسے بھی دیکھا جاتا ہے جو عالم کی اہانت کرتے ہیں وہ ذلیل ہی تو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اس 4 سے بن بچائے۔ جاؤ تو 5واں مت بنو، کہ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور 5واں وہی بنتے ہیں جو علماء کی توہین کرتے کرتا ہیں، ہے، غیبت کرتے ہیں۔ اور جہاں جہاں پر بھی عالم دین جو ہے دین کی خدمت کر رہے ہیں، مکاتب چلا رہے ہیں، خاص کر ائمہ اکرام کے لیے میں آپ کو زیادہ آپ کو کہوں گا، کنسنٹریٹ اس پہ کروں گا کہ جہاں جہاں بھی ائمہ اکرام مساجد میں 5 وقت نماز پڑھا رہے ہیں، مکاتب چلا رہے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ ان کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ گرمیوں میں چلو ہر کوئی جاتا ہے مسجد میں، لیکن جو سردیوں کا موسم ہے، مجھے لگتا ہے کہ عشاء اور فجر میں مولوی صاحب، امام صاحب اکیلے ہی مسجد میں ہوتے ہیں، اور اس بہت زیادہ جہاں پر ٹمپریچر اگر دیکھا جائے تو 5 4 7 اس کے رینج میں ٹمپریچر چل رہا ہوتا ہے، اور صبح اتنی سردی کے بندے سے نہیں اٹھا جاتا ہزار کوشش کرنے کے باوجود، لیکن ایک مولوی صاحب ہی ہیں جو جا کر تمہاری مسجد کو آباد کرتے ہیں، اذان کہتے ہیں، اور اگر وہ مسجد کو آباد نہ کریں تو تمہاری مسجد غیر آباد ہو، اور اگر مسجد غیر آباد ہو جائے تو سمجھو تمہاری پوری بستی ہی غیر آباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا قہر و غضب یہ تم پر آ جائے گا۔ اس لیے میری سب سے گزارش ہے کہ عالم دین کی آپ عزت کریں، تکریم کریں، اور ائمہ اکرام کی تنخواہوں میں اضافہ کریں، اور اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجیں، مکاتب مدارس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑ جائیں، دین کی نشر و اشاعت میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو، ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آپ کا پھر سے بہت بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے آئے اور آپ نے لائیو سیشن میں ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل کے مادھیم سے جو لوگوں کو یہ قیمتی باتیں پہنچاتے ہیں، اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے میں کسی قسم کی بھی کوئی خطا غلطی ہو تو اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے، آمین۔